بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، عارفین اردو اکیڈمی میں آپ سب کا دل کی گہرائیوں سے استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ آج سے ہم نویں جماعت کی اردو ترکشا کا نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم کتاب کے ہر سبق کو نہایت آسان زبان، مکمل تشریح، مشکل الفاظ، سوال و جواب اور امتحانی نکات کے ساتھ پڑھیں گے۔ لیکن پہلے ہم ایک نظر پوری کتاب کے ابواب پر ڈالتے ہیں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ اس کتاب میں ہم کیا کیا پڑھنے والے ہیں۔ جب آپ کو پوری کتاب کا تعارف ہو جائے گا تو پھر ہم پہلے سبق کی طرف بڑھیں گے اور اسے شروع سے آخر تک آسان انداز میں سمجھیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے کتاب کے ابواب سے واقف ہوتے ہیں، اس کے بعد ہم اپنے پہلے سبق کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے ہم مطالعہ کریں گے انشائیہ۔ ہیرو، اس انشائیہ کو لکھنے والے ہیں سید محمد حسنین۔ ہم مطالعہ کریں گے افسانہ۔ افسانہ کسے کہتے ہیں؟ پورے چاند کی رات، اس افسانہ کو کرسچن نے لکھا ہے۔ شاید، اس افسانہ کو لکھنے والی ہیں شکیلہ اختر۔ آخری سبق فرانسیسی کہانی ہے، اس افسانہ کو لکھنے والے ہیں الفانوس وادے۔ پھر ہم دیکھیں گے بات پیما کی یا دلربا کہانی، اس افسانہ کو سکٹف اینڈ سکٹف نے لکھا ہے۔ پھر ہم ناول کا مطالعہ کریں گے، عبرت اور نصیحت، اس ناول کو لکھنے والے ہیں رتن ناتھ شرسار۔ پھر ہم مضمون کا مطالعہ کریں گے، تعلیم قدیم و جدید، اس مضمون کو لکھنے والے ہیں شبلی نعمانی۔ ترجمہ نگاری، مغربی انشائیے۔ مغربی انشائیے، اس ترجمہ نگاری کو اندرجیت لال نے لکھا ہے۔ سفر نامہ، فلپائن کا سفر، اس سفر نامہ کو ابن انشا نے لکھا ہے۔ خود نوشت کا مطالعہ کریں گے، قدوائی خاندان، اس خود نوشت کو بیگم انس قدوائی نے لکھا ہے۔ میرا ادبی سفر، اس خود نوشت کو عصمت چغتائی نے لکھا ہے۔ پھر ہم خاکہ کا مطالعہ کریں گے، مولانا ولایت علی، جو ماخوذ ہے۔ خطبہ کی تعریف کا مطالعہ کریں گے، قومی تعلیم، اس خطبہ کو ڈاکٹر ذاکر حسین نے لکھا ہے۔ حصہ شاعری جو دوسری قسم ہے۔ ہم نظم کا مطالعہ کریں گے، انتخاب از مسدس، الطاف حسین حالی نے لکھا ہے۔ پرچھائیاں، اس نظم کو ساحل لدھیانوی نے لکھا ہے۔ یہ میرا ہندوستان، اس نظم کو زبیر رضوی نے لکھا ہے۔ آج کا اسٹوڈنٹ، جو ظریفانہ نظم ہے، اسے دلاور فگار نے لکھا ہے۔ نغمہ آزادی، سبرمنیم بھارتی نے لکھا ہے۔ پھر ہم قصیدہ کا مطالعہ کریں گے، قصیدہ کی تعریف کو سمجھیں گے، قصیدہ کسے کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آنسو کو ٹپکنے دیا نہ تھا میں نے، اس قصیدے کو ابراہیم ذوق نے لکھا ہے۔ پھر ہم مرثیہ کی تعریف کو سمجھیں گے، مرثیہ کسے کہتے ہیں، سب سے پہلی مرثیہ کون سی ہے، بیان شہادت حر، اس مرثیہ کو سلامت علی دبیر نے لکھا ہے۔ رخصت حضرت عباس، اس مرثیہ کو شاد عظیم آبادی نے لکھا ہے۔ پھر ہم غزل کی تعریف کو جانیں گے، غزل کسے کہتے ہیں، آسان الفاظ میں غزل کی تعریف کیا ہے۔ جان ایام دلبری حیات، اس غزل کو فائز دہلوی نے لکھا ہے۔ اے خوب رو فرشتہ صفت انجمن میں آ، اس غزل کو فائز دہلوی نے لکھا ہے۔ تہمتیں چند اپنے جم میں دھر چلے، خواجہ میر درد نے لکھا ہے۔ تجھی کو جو یاں جلوہ فرما نہ دکھا، خواجہ میر درد نے لکھا ہے۔ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مزاج میں، اس غزل کو علامہ اقبال نے لکھا ہے۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، اس غزل کو بھی علامہ اقبال نے لکھا ہے۔ بقدر پیمانہ تخیل سرور ہر دل میں ہے خودی کا، اس غزل کو بھی جمیل مظہری نے لکھا ہے۔ صبح خود بتائے گی تیرگی کہاں ہے، اس غزل کو جمیل مظہری نے لکھا ہے۔ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، اس غزل کو بسمل عظیم آبادی نے لکھا ہے۔ تجھے خبر بھی ہوئی یا نہیں ہوئی اے دوست، اس غزل کو بسمل عظیم آبادی نے لکھا ہے۔ بچوں، گیت کی تعریف کا مطالعہ کریں گے، گیت ہمارے سب کے لیے ہے، کیا اپنے کیا غیر، اس گیت کو بیکل اکساہی نے لکھا ہے۔ پھر ہم ربائی کا مطالعہ کریں گے، ہر تن میں نہا ہے جس نے بخشی ہے جاں، اس ربائی کو تلوک چند محروم نے لکھا ہے۔ ضد، جہل، حسد، بغض، عداوت، کینہ، اس ربائی کو طلحہ رضوی برق نے لکھا ہے۔ یہ کیا کہ حیات جاودانی کیا ہے، اس ربائی کو جگت موہن لال روا نے لکھا ہے۔ پھر ہم قطع کا مطالعہ کریں گے، آنسوں کو ٹپکنے دیا نہ تھا میں نے، اس قطع کو اختر انصاری نے لکھا ہے۔ پیارے بچوں، ابھی ہم نے کتاب کی تمام ابواب کا مختصر تعارف حاصل کیا۔ اب ہم اپنے پہلے سبق کی طرف بڑھتے ہیں، چونکہ ہمارا پہلا سبق ہے کہ سب سے پہلے انشائیہ کسے کہتے ہیں، اسے آسان انداز میں سمجھتے ہیں۔ انشائیہ اردو نثر کی نسبتاً جدید صنف ہے۔ ابتدا میں
ہلکے پھلکے مضامین کو انشائیہ کے زمرے میں رکھا گیا، لیکن رفتہ رفتہ انشائیہ کے خد و خال صنف کے طور پر طے ہوتے چلے گئے۔ اردو میں انشائیہ کی تاریخ صرف 35 سال پرانی ہے۔ مشہور ناقد اور انشائیہ نگار ڈاکٹر جانسن کے الفاظ میں، اب ہم آسان انداز میں سمجھتے ہیں کہ انشائیہ کسے کہتے ہیں۔ بس ایک لائن اور آپ اچھے سے سمجھ جائیں گے کہ انشائیہ کسے کہتے ہیں۔ انشائیہ ایک ذہنی ترنگ ہے جس میں بے ترتیب، غیر منضبط اور ناپختہ خیالات اور جذبات کا اظہار ہو، اسے انشائیہ کہتے ہیں۔ اصل ٹاپک یہی ہے، اسے آپ اپنی کاپی میں نوٹ کر سکتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اردو میں انشائیہ کا ظہور مغربی ادبیات کے حوالے سے ہوا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اردو انشائیہ نے مغرب کے انشائیوں کی پیروی کرتے ہوئے اپنے دائرہ کا بھی کافی وسعت پیدا کی۔ مثلاً یہ کہ انشائیہ میں طنز و مزاح کا عنصر نمایاں ہونا چاہیے، میں کہانیت کفر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اردو انشائیہ عصری شعور کی ترجمانی کرنے کے علاوہ کائناتی شعور کا بھی اظہار کر رہا ہے۔ زمان و مکان کے سوالات بھی انشائیہ میں جگہ پانے لگے ہیں جو ذہنی بلوغیت کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اب جب ہم نے انشائیہ کی تعریف سمجھ لی تو آئیے اس کے مصنف سید محمد حسنین کی مختصر حیات و خدمات کو جانتے ہیں۔ سید محمد حسنین، جنہیں انشائیہ نگار کہا جاتا ہے، سید محمد حسنین 2 اکتوبر 1920 کو پٹنہ میں پیدا ہوئے۔ سلسلہ نسب خانوادہ امام تاج فقیہ سے ملتا ہے۔ اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں تو تاج فقیہ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور اس میں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ ان کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ پٹنہ میں ہوئی تھی۔ اور کب ہوئی تھی؟ تو 2 اکتوبر 1920 کو ہوئی تھی۔ راجہ رام موہن رائے سمیجی اسکول سے میٹرک اور پٹنہ یونیورسٹی سے 1946 میں ایم اے اردو کا امتحان پاس کیا۔ انہوں نے میٹرک کہاں سے کیا؟ تو راجہ رام موہن رائے سمیجی اسکول سے میٹرک پاس کیا اور پٹنہ یونیورسٹی سے 1946 میں ایم اے اردو کا امتحان پاس کیا۔ 1956 میں بہار یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کر کے ریاست بہار کی اردو کے پہلے پی ایچ ڈی ڈگری لینے کا امتیاز حاصل ہے۔ اب آپ لوگوں سے پوچھ دیا جائے گا کہ سب سے پہلے پی ایچ ڈی اردو میں پی ایچ ڈی کرنے والے شخصیت کا نام کیا ہے؟ تو سید محمد حسنین، جو اردو کے سب سے پہلی پی ایچ ڈی ڈگری حاصل کیے۔ 1968 سے 1985 تک مگدھ یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں صدر شعبہ کی حیثیت سے کام کرتے رہے۔ اس دوران کثرت سے علمی و ادبی مقالات ہند و پاک کے مختلف رسالوں میں شائع ہوئے۔ مگر جس کام نے انہیں شہرت اور مقبولیت عطا کی وہ صنف انشائیہ نگاری کے سلسلے میں لکھی گئی ان کی کتاب ہے۔ یہ کتاب صنف انشائیہ اور چند انشائیہ کے نام سے پہلی بار 1958 میں شائع ہوئی۔ اب ہمیں یہاں پہ یہ یاد رکھنا ہے کہ ان کی انشائیہ پہ لکھی ہوئی کتاب کون کون سی تھی؟ صنف انشائیہ اور چند انشائیہ۔ اور کب شائع ہوئی؟ تو 1958 میں شائع ہوئی۔ اور اس کا چھٹا ترمیم شدہ ایڈیشن انشائیہ اور انشائیہ کے زیر عنوان 1997 میں منظر عام پر آیا۔ اس کتاب میں محمد حسنین آزاد سے لے کر شفیقہ فرحت تک کل 27 انشائیہ نگاروں کے مضامین شامل ہیں۔ ایک مضمون حامیم اسلم عظیم آبادی کے نام سے خود سید محمد حسنین کا بھی ہے۔ وہ ابتدا میں اسی نام سے مضامین لکھا کرتے تھے۔ اس کتاب کے علاوہ انہوں نے تقریباً 2 درجن کتابیں لکھی ہیں اور کچھ مفید خاص نمبر نکالے ہیں۔ حسنین صاحب ملازمت سے ریٹائرمنٹ کے بعد پٹنہ میں رہنے لگے تھے، مگر اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے گھر دہلی، علی گڑھ اور کراچی وغیرہ آتے جاتے رہتے تھے۔ اکتوبر 1999 میں پاکستان گئے تھے، وہیں انتقال ہو گیا اور اسلام آباد میں مدفون ہوئے۔ سید محمد حسنین نے خاکے بھی لکھے اور تنقیدی مضامین بھی۔ انہوں نے مگدھ یونیورسٹی سے ایک رسالہ مشام کے نام سے نکالا تھا، اسے بھی یاد رکھنا ہے۔ کون سا رسالہ نکالا تھا؟ تو مشام، جس کی ریسرچ کے اعتبار سے اہمیت تھی، مگر اردو میں لائٹ ایسے کو انشائیہ کے نام سے متعارف کرانے کا اہم کام ہی انہیں زندہ رکھنے کے لیے کافی ہے۔ یعنی کہ انہوں نے تنقیدی مضامین بھی لکھے، خاکے بھی لکھے، لیکن سب سے زیادہ انہیں مقبولیت حاصل ہوئی تھی تو صرف انشائیہ نگاری میں۔ انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ انشائیہ کس طرح افسانہ، مقالہ یا ظریفانہ مضمون سے مختلف ہے۔ ان کے ہاں مختلف طرح کے موضوعات ملتے ہیں، مگر انداز بیان میں زیادہ فرق دکھائی نہیں دیتا۔ نہ صرف بہار میں بلکہ پوری اردو دنیا میں ایک انشائیہ نگار کی حیثیت سے وہ معروف اور مقبول رہے ہیں۔ ان کے ظریفانہ مضامین کا مجموعہ نشاط خاطر بہت مقبول رہا ہے، اسے بھی یاد رکھنے کا ہے۔ نشاط خاطر ظریفانہ مضامین کا مجموعہ ہے جس کے لکھنے والے ہیں سید محمد حسنین۔ ایک بار پھر سے ہم مطالعہ کرتے ہیں سید محمد حسنین
اور امتحانات میں پوچھے جانے والی اہم ٹاپک۔ سید محمد حسنین کی پیدائش کب ہوئی؟ تو 2 اکتوبر 1920 کو پٹنہ میں پیدا ہوئے، اور ان کا خاندان کس خاندان سے تعلق رکھتے تھے؟ تاج فقیہ سے۔ اور میٹرک کس اسکول سے کیا تھا؟ تو راجا رام موہن رائے سمیجی اسکول سے۔ اسے یاد رکھنا ہے۔ 2 اکتوبر 1920 کو پٹنہ میں پیدا ہوئے، خاندان تاج فقیہ، راجا رام موہن رائے سمیجی اسکول سے میٹرک کیا، اور پٹنہ یونیورسٹی سے 1946 میں ایم اے کیا۔ اور سب سے پہلی اردو میں پی ایچ ڈی ڈگری کسے حاصل ہوئی؟ تو سید محمد حسنین کو۔ اور کب ہوئی تھی؟ 1956 میں۔ ان کی 2 انشائیہ پہ 2 اہم کتاب ہیں، صنف انشائیہ اور چند انشائیہ۔ اسے بھی یاد رکھنا ہے۔ جو کب لکھی گئی ہے؟ تو 1958 میں لکھی گئی ہے۔ 1999 میں سید محمد حسنین پاکستان چلے گئے تھے۔ 1999 میں سید محمد حسنین پاکستان چلے گئے تھے، وہیں ان کا انتقال ہو گیا تھا اور اسلام آباد میں مدفون ہوئے۔ اور سید محمد حسنین کے بارے میں یہ بھی جانکاری رکھنی ہے کہ سید محمد حسنین نے کئی خاکے بھی لکھے تھے اور تنقیدی مضامین بھی لکھے تھے۔ انہوں نے مگدھ یونیورسٹی سے ایک رسالہ مشام کے نام سے نکالا تھا، اسے بھی ذہن نشین کر لیں۔ اور ان کی ایک ظریفانہ مضامین کا مجموعہ ہے نشاط خاطر، اسے بھی ذہن نشین کر لیں۔ پیارے بچوں، آج کی کلاس میں ہم نے کتاب کے ابواب، انشائیہ کی تعریف اور محمد حسنین کی حیات و خدمات کا مطالعہ کیا۔ امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس سبق کو ایک بار ضرور دہرائیے۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم محمد حسنین کے مشہور انشائیے ہیرو کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور اسے نہایت انداز میں سمجھیں گے۔ اگر آج کی کلاس پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے چینل عارفین اردو اکیڈمی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تب تک کے لیے اپنا خوب خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔